आसाई ना तुझको ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, ते हो ये मादर। तुम हिचकियाँ ले ले के जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो, तुम्हें दूल्हा बना लूं, फिर एक झलक सेहरे की सुगरा को दिखा लूं। बेचैन है ख़ाहर, है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं जी कर, है अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला। क्या हो गया दिलबर, है अली अकबर। आए जो हमें लूटने खैमे में सितमगर, माँ देगी सदा हाय अली, है अली अकबर। छिन जाएगी चादर, है अली अकबर। जब कोई जवां लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए करबो बला जाती है महशर। दिल रोता है कह कर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मई
لوٹ کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کئی بار آپ کو سمجھایا اس کو چھوٹا رکھیے بیٹا تاکہ منہ کھلا ہونا چاہیے. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد. آپ چلے آئے، ہم تو مجلس کے بعد خود ہی آپ کے پاس آنے والے تھے. صلوات بر محمد. تو پچھلے سال جو آیت پڑھی جا رہی تھی وہ تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. آج اسی ذیل میں جو بات چل رہی ہے کہ وہ عبادت جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، دین نے بتایا ہے، عبادت اصل وہی ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا شخص کل کو قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. لیکن اب مسلمان گھر میں پیدا ہونا
اس سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے آدمی شیعہ نہیں ہوتا، قبا قبا امامہ لگا لینے سے مولانا تو ہو سکتے ہیں، شیعہ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا اب آگے قرآن کہتا ہے بھیا کہ جو بھی عمل کرو اس کی ایک دوسری شرط یہ ہے، کیا جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بھی یہ توقع رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ ہم کو آج نہیں کل نہیں پرسوں اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے۔ اور نیک عمل بجا لانا بھی کمال نہیں ہے، مین چیز یہ ہے کہ جو نیک عمل ہو اس کا مقصد صرف اور صرف خوشنودی خدا ہو، دنیا کی واہ واہ کا چکر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اسی لیے جو ہے وہ تاکید کی گئی پرسوں کی مجلس میں کہ دین سب سے جو زور دے رہا ہے وہ عمل میں اخلاص پر زور دے رہا ہے۔ چنانچہ اسی لیے اس آیت میں جو اگلا فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو بھی یہ امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل بجا لائے۔ اور نیک عمل کافی نہیں ہے، اگلا فقرہ یہ ہے کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ قرار دے، یعنی مقصد صرف اور صرف خوشنودی الہی ہو، اللہ کے لیے ہو، نہ دکھاوا ہو۔ چلیے صاحب یہ سب ہو گیا، اب آخری بات آج اور مجلس شروع کر دیا تو 3 ہی 4 دن بچا ہے، یہ سب ہو گیا، مسلمان ہیں، عبادت کر رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کہ اس کے بعد بھی یہ گھمنڈ نہ کرنا کہ تمہارا عمل قابل قبول ہے۔ اس کے بعد اب آخری شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، آیت تو روز پڑھی جا رہی ہے، اب اس پر آج رکتے ہیں کہ اب قرآن چوتھی منزل پہ کہتا سب ہو نا، مسلمان ہو، مخلص ہو، شرک نہیں ہے، سب اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری شرط یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو تو خدا تمہارے اعمال کو قبول کر لے، تو خلوص کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو عمل کر رہے ہو، قرآن کہتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیغمبر ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ ہم ہماری بارگاہ میں جو بھی نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سب کچھ ہونے اگر عشق اہل بیت نہیں ہے، اور وہ بات بالکل آسان قرآن میں ہو یا نہ، عقلی بات ہے۔ آپ نے مسجد بنوائی، 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے، آپ نے اس کا جو ہے وہ افتتاح بھی کر دیا، فیتا بھی کٹ گیا، رمضان آ گیا، آج زبردست افطاری ہے، کیا صاحب کا 1.5 لاکھ روپے کی افطاری ہے کم از کم آج کی، بڑی زبردست ہے صاحب، لیکن پتہ یہ چلا افطاری سے پہلے وہ چلا آ رہا ہے مزدور، صاحب میری مزدوری باقی ہے، وہ چلا آ رہا ہے ٹھیکیدار کہ صاحب میرا پیسہ باقی ہے، ادھر سے چلا آ رہا ہے سیمنٹ والا، صاحب میرا باقی ہے، ادھر سے چلا آ رہا ہے سریے والا، صاحب میرا باقی ہے۔ چاہے جتنی خوبصورت مسجد بنوا لیجئے، چاہے جتنی زبردست افطاری کروا لیجئے، لیکن جب تک مزدور کی مزدوری ادا نہیں کر دیں گے تب تک نہ نماز قبول ہے نہ افطاری قبول ہے۔ تو اتنا تو جاہل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ ایک مسجد بھی تعمیر کراؤ گے تو جس نے کام کیا ہے جب تک اجرت ادا نہیں کر لو گے تب تک اس مسجد میں نہ افطاری مانی جائے گی نہ نماز مانی جائے گی۔ وہ پیغمبر جس نے ہم کو دین سکھانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا
کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جب تک اس پیغمبر کی اجرت ادا نہیں کر لو گے نہ تمہاری نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا۔ کہ صاحب اجرت کیا ہے؟ کہ اجرت خدا نے بتایا ہے، ان کے بچوں سے محبت کرو، یہی ان کی اجرت قرار پائے گی۔ کوئی طے ہو گیا، چاہے جتنی نماز پڑھ لو، اگر اولاد رسول کی محبت دل میں نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ صلوات در محمد۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ چھوٹی چھوٹی جو روایتیں ہیں وہ سب سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس لیے کہ مین آدمی اہل بیت کے قرابت داروں میں مین کون ہے؟ مولا امیر المؤمنین ہے نا، مین ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، مین ہے۔ اسی بنیاد پر دیکھیے ہم لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، یہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ شیعہ کتابوں میں بھی روایتیں سب صحیح ہیں، نہ آپ کو گڑبڑ روایتیں ملیں گی۔ تو کیسے پہچانیں کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت صحیح نہیں ہے؟ اس کا اہل بیت نے ایک نسخہ پیش کر دیا ہے۔ کیا؟ ہماری حدیثوں کو قرآن پر رکھو، اگر قرآن سے ٹیلی کر جائے تو اب کون بیان کر رہا ہے مان لیجیے آپ، اس کے چکر میں مت پڑو کہ یہ کون ہے، کہاں کے ہیں، کیا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو روایت نقل کرنے والا چاہے جتنا پرانا ہو، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، قرآن کے خلاف ہے، اہل بیت نے کہا مت مانو اس کو، اس لیے کہ ہم قرآن کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے قرآن میں تھوڑا سا قرآن کے گوشے پر جائے آدمی نا، پڑھے اگر تو اندازہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام ہے؟ ہاں نہیں معلوم؟ تمہارے ابا سے پوچھیں ان کے ابا کون ہیں؟ جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے ابا نے کہا پہلے تم بتاؤ، ممبر میں بیٹھے ہو۔ ہم نے کہا ہے نہیں تو بتائے کہاں سے؟ جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام ہے عبادت بھائی؟ ہے ہی نہیں۔ کا کیا مطلب؟ کہ ان کی والدہ جناب مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہو گئی نا؟ کیوں نہیں شادی ہوئی تھی؟ دوسرا سوال، شادی نہیں ہوئی تھی تو کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کہ صاحب ان کے زمانے میں کوئی کفو نہیں تھا ان کا، جناب مریم معصومہ تھی، کوئی معصوم مرد نہیں تھا۔ یہ مجبوری کس کی ہے؟ مریم کی مجبوری ہے یہ ادھر سے جو خدا فاطمہ کے لیے علی خلق کر سکتا ہے؟ سوال یہاں ہے، وہ خدا حضرت مریم کا جوڑ پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ معصوم پیدا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم کی شادی نہ ہونا یہ مجبوری نہیں، مصلحت الہی ہے۔ صلوات اللہ، میں آپ کو جانیں گا۔ ہم یہ جھٹکے میں کہہ تو دیتے ہیں کہ مریم میں کوئی جوڑ نہیں تھا، تو جوڑ کیوں نہیں تھا؟ یہ مجبوری نہیں ہے، وہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے وہ کیا ایک معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ سیکریٹری صاحب تھوڑا آپ کی بھی چاپلوسی کر لیں، شاید غلامان اہل بیت میں چانس مل جائے اگلے سال۔ یہی زمانہ ہے، کیا کیجیے گا۔ صلوات در محمد۔ تو اب سوال یہ ہے، یہ مجبوری ہے یا بولیے مصلحت؟ جواب، جس خدا کے لیے ان اللہ علی شیء کل شیء قدیر ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں مجبوری کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا بولیے؟ مصلحت۔ مصلحت کیا مصلحت ہے؟ قرآن میں ہر چیز ہے، بس یہ ہے کہ ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے۔
ورنہ ملے گا. مصلحت کیا ہے؟ مصلحت. اب پہلے پورا سنیے. اب گھر جا کے قرآن تو سب کو ملا ہے نا, خریدا نہیں بھی ہے تب بھی آئے سب کے گھر میں ہے. اللہ جو ہے وہ بیوی کے ماں باپ کو جو ہے وہ طول عمر عطا کرے کہ کم از کم قرآن تو دے ہی دیا ہے, بقیہ چھوڑیے جائے گا. لہٰذا بہت زیادہ جہیز کی مخالفت نہ کیجیے, ورنہ اگر قرآن بھی ملنا بند ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ صلوات بر محمد. تو قرآن کی حد تک تو جہیز ضروری ہے. خوب, تو اب آپ جائیے قرآن میں پڑھیے. جناب مریم, فرشتہ آیا, فتمثل لہا بشرا سویا, فرشتہ آدمی کی شکل میں آ گیا. ارے 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 کون بھیا ہے؟ پردے والی. تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ ٹینشن مت لیجئے, میں آدمی نہیں ہوں جو پردے کا جھنجھٹ ہے, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ ایک آپ کو پاک و پاکیزہ بیٹا دے دو. کیا بیٹا؟ مجھے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھ کو تو کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے. بشر نے. اس فرشتے نے کہا کہ سب اللہ کے لیے آسان ہے نا. پھر یہی سوال, جب یہ اللہ کے لیے آسان ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے آسان تھا, وہ اور آسان تھا. خیر, اس کے بعد جو ہے وہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, سورہ مریم پڑھیا. پھر جب وہ پیدائش کا سلسلہ وہ درد شروع ہوا تو وہاں سے نکلی, آئیں کہاں؟ ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے. اچھا, کسی لڑکی کو شادی نہ ہوئی ہو اور اچانک اس کے اولاد ہونے لگے تو غیرت دار کے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کیا؟ اور جہاں خطا بھی نہیں ہے. جانتے ہیں قرآن نے کیا کہا مریم کی زبان سے؟ جب یہ پوری پوزیشن آئی تو جناب مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش میں مر گئی ہوتی, لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے. پھر سوال ہوگا پالنے والے, ایک تو آپ کی ڈھنگ کی عبادت کرنے والے, اس کو اتنا ٹینشن دے رہے ہیں. کہ تم ان کا ٹینشن دیکھ رہے ہو, ہم آگے کی مصلحت دیکھ رہے ہیں. صلوات بر محمد. اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کسی کو بھی ٹینشن دے سکتے ہیں. ابھی آ رہی ہے بات. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش میں مر گئی ہوتی, لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے. اللہ نے کہا مریم ٹینشن مت لو, ہم نے دیا ہے لڑکا نا, تو یہ بھی ہم صحیح کریں گے نا. تمہارا کام صرف یہ ہے, اسی موضوع پر مجلس چل رہی ہے, تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم جاؤ, بولنا مت. اگر کوئی تم سے کچھ اعتراض کرے کہ یہ کیا ہے, کہاں سے لائی, تو تم جو ہے وہ خالی اتنا کہہ دینا بس, انی نذرت, جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ہے, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہے, میں کچھ نہیں بولوں گی. تم چپ رہنا, یہ بچہ خود سالو کر دے گا. تو ایک بات قرآن نے سمجھایا کہ بھیا ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہے, کبھی خاموشی بھی مسئلہ حل کر دیتی ہے, تھوڑا برداشت کر کے دیکھو. تو صلوات بر محمد. خیر صاحب آئی وہ, جیسا کہ جو ہے وہ پوروابھاس تھا. ہندی سمجھتے نہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہیں, سمجھ گیا. ایک مرتبہ میں یورپ کے کسی شہر میں گیا, سمجھ گیا, تو وہاں جو ہے وہ یو کے شہر, تو وہاں ایک بیچارے ڈاکٹر صاحب تھے, تو انہوں نے کہا آئیے سرکاری ہاسپٹل میں, آئیے آپ کا چیک اپ ویک اپ کرا دیں. تو وہ سارا ٹیسٹ لکھ دیا. تو جو جہاں ٹیسٹ کرانے گئے وہ لڑکی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی تھی. تو ایک لفظ مجھ کو بنگالی میں آتا تھا, آپڑوں ویوہار آپڑوں پوریچے, سمجھا. تو اس سے ہم نے ایک مارے بقراتی کے کہہ دیا میں نے اس لڑکی سے آپڑوں ویوہار آپڑوں پوریچے, وہ لگی مجھ سے بنگلہ بولنے. سمجھ گیا. لہذا زیادہ قابلیت ظاہر مت کیجیے. اس دن اندازہ ہوا کہ بقراتی, ارے میں نے کہا بیٹا مجھ کو ایک ہی لائن یاد ہے, تو صلوات بر محمد. تو آئی مریم, یہ کیا ہے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم
تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں سرکش نہیں تھی، یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ لہذا ہمارے بچوں کو بھی کرنا چاہیے اس بات کا، بدمعاشی ہم کریں گے، نام ہمارے ماں باپ کا لیا جائے گا۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر بھی ہم کو، اور خاص کر کے اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ ماں باپ ہی تک محدود نہیں رہے گا، اس کا تو کیس اور آگے بڑھے گا۔ یہ روایت ہے، امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بولیے مت بننا۔ ایک جگہ ہے اصول کافی میں، تم جب گھر سے نکلتے ہو تم ایماندار، دیانتدار، مذہبی، اللہ والے، انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے جعفر صادق کی تعلیم۔ تعریف تمہاری ہوتی ہے، فدخل علی السرور، امام کہتے ہیں خوش ہم ہوتے ہیں۔ لیکن تم بے ایمان، تم چور، تم امانت میں خیانت کرنے والے، تب بھی یہی ہوتا ہے، جب نکلتے ہو تو لوگ یہ تکلیف ہم کو ہوتی ہے نا۔ تو عام شیعہ کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کو اہل بیت سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے۔ تو جب عام شیعہ کا یہ حال ہے تو اگر کوئی سید ہے، ان کی اولاد میں ہے، تب تو اس کے اعمال اور جوڑ کے دیکھے جائیں گے۔ لہٰذا ہم کو اپنے عمل سے پہلے سوچنا پڑے گا ہمارے اعمال کی بنیاد پر کہیں اہل بیت کی اہانت تو نہیں ہو رہی ہے۔ صلوات، ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ یا اخت ہارون، اے مقدس بی بی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن نے سزا دیا تھا بولنا مت، ہر جگہ جو ہے وہ مسئلے کا حل جواب دینا نہیں ہے۔ فاشارت الیہ، کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ اب کیسے کیا ہوگا اشارہ؟ سیریل بن گیا جناب مریم کا، دیکھا نہیں دیکھا؟ عقل سے سوچئے، گود میں تھے نا، ایسے کیا ہوگا تو پہلے تو سمجھے ہی نہیں، بعد میں ایک نے جو ہے وہ عقل لگائی صفدر کی طرح سے، کیا مطلب ہے اس سے؟ تو اس میں ایک کہتا ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیسے بات کریں اس سے، ابھی تو یہ گہوارے میں ہے۔ تب تک حضرت عیسیٰ بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھ کو نبی بنایا گیا۔ اللہ نے میٹر سالو کر دیا، حل کر دیا، لیکن یہ جو پورا دن لگا ہے اس میں کتنی مرتبہ جناب مریم مری اور زندہ ہوئی۔ اس ٹینشن سے بہتر تھا کہ ایک معصوم پیدا کر دیتا، جھنجھٹ ہی ختم ہو جاتی۔ عجب نہیں خدا جواب دے، تم مریم کا ٹینشن دیکھ رہے ہو، ہم تمہارے لیے جواب بنا رہے ہیں، ہمارے لیے جواب بنا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ آج نہیں، ایک زمانہ آئے گا جب کعبے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کر کے وہ بات کرے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ توریت پڑھے گا۔ اس وقت پہ لوگ تو چپ رہیں گے، لیکن 1000 سال جب گزر جائے گا تو تمہارے اپنے لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گی کہ یہ کیسے، یہ کیسے۔ اس لیے ہم نے اس کو قرآن میں رکھ دیا کہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اگر خدا چاہ لے تو بچہ بول سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ کون سا بڑا میٹر ہے یہ؟ ایک نبی تھے جن کا نام تھا زکریا، کیا نام؟ اسی سورہ مریم میں یہ بھی قصہ ہے اتفاق سے، پہلے یہ پھر جناب عیسیٰ کی داستان، دونوں ہی سورہ مریم میں۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت زکریا، زکریا غلط بولتے ہیں، زکریا ریا۔ تو جناب زکریا جو تھے ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی،
کتنوں کو اولاد نہیں ہوتی، دعا کیا اللہ نے سن لیا، اس کو قرآن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ تو اب جناب زکریا کے لیے قرآن کہتا ہے وہ آئے محراب میں اور لگے دعا کرنے، پالنے والے انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے خاندان والوں سے بڑا مجھ کو ٹینشن ہے، کچھ جائیداد وائداد کا ٹینشن رہا ہوگا، پالنے والے ایک لڑکا دے دے مجھ کو، مسئلہ یہاں یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور پوری آل یعقوب کا وارث بن جائے۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، بات ختم ہو گئی، سمجھ گئے آپ؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس واقعے کو قرآن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1,24,000 انبیاء ہیں نا، پتہ نہیں کتنے قصے رہے ہوں گے، لیکن زکریا نے دعا کی، اللہ نے لڑکا دیا، قرآن میں موجود ہے، یہ کیا ضرورت ہے؟ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن میں وہی قصے جگہ پانے کے قابل ہوئے ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی میٹر کو حل کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو پالنے والے اس سے کیا ملے گا؟ کہ اسی سے تو مین ہے، اس لیے کہ میرا حبیب جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، اس کے ایک بیٹی جب وہ دنیا سے چھوڑ کے جائے گا تو لوگ حدیثیں گڑھیں گے کہ صاحب پیغمبر نے کہا ہم انبیاء لوگ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ جب یہ حدیث آئے تو یہ قصہ زکریا کا سنا دینا۔ صلوات در محمد کہاں سے تھی کہ وہ حدیثیں آپ کے یہاں ہیں گڑبڑ، آپ کی کتابوں میں بھی غلط روایتیں ہیں، غلط حدیثیں ہیں، گڑھنے والوں نے حدیثیں گڑھی ہیں جو آپ کی کتابوں میں ہیں۔ تو اب اس کو پرکھا کیسے جائے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ اس کا جو قانون اہل بیت نے بتایا کیا؟ قرآن پر رکھو، اگر ٹیلی کر جائے تو ٹھیک ہے، اگر ٹیلی نہ کرے تو راوی چاہے جتنا بڑا ہو، چونکہ قرآن کے اگینسٹ ہے اس لیے ماننے کے لائق نہیں ہے۔ ہو گئی نا بات؟ اب آئیے، قرآن سے یہ بات طے ہے کہ بغیر کسی مزدور کی مزدوری ادا کیے ہوئے آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، ایک۔ دو، پیغمبر نے جو زحمت اٹھائی ان کی ان زحمتوں کا اجر کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ یہ قرآن سے ہو گیا نا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ اجر رسالت۔ اور اجر جب تک نہیں دو گے تب تک کوئی چیز تمہاری قبول۔ علی کون ہے؟ اہل بیت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی عمل، یہ قرآن سے طے ہو گیا۔ اب جب حدیث اسٹائل پہ کوئی آتی ہے تو اتنا بڑا بچہ بیان کرے، ہم اس لیے مان لیں گے کہ قرآن کے مطابق ہے، ایسا بڈھا بیان کرے ہم اس لیے نہیں مانیں گے قرآن کے اگینسٹ ہے۔ تو اب آئیے حدیث سناتا ہوں میں، کیا امام صادق سلام اللہ علیہ نے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے علی، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں بولیے خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، شہید سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود پیغمبر نے فرمایا علی، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اب یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا ایسا آدمی اتنا دور رکھا جائے گا کہ جنت کی خوشبو محسوس
خلوص نہیں کر سکتا. صلوات پر محمد. تو اب ہم کہاں سے چلے تھے؟ اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا کاہے کے لیے؟ بولیے. عبادت کے لیے. عبادت کیسے ہوگی؟ کہا کہ جو ہے وہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کچھ کرو ایکسیپٹ نہیں ہوگا. صاحب مسلمان ہو گئے. کا مسلمان ہونا انف نہیں ہے، جو کرو خلوص کے ساتھ کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو. ہاں صاحب یہ بھی کر لیا ہم نے، کہ اس کے بعد بھی انف نہیں ہے. عشق بولیے اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو چاہے جتنا خلوص ہو سب بیکار ہے. ہم نے کہا صاحب سب کر لیا، اب تو کامیاب ہیں. کب بالکل کامیاب ہو بشرطے یہ کہ جس سے محبت کی ہے اس کی مرضی کے خلاف نہ چلنا. صلوات پر محمد. اب دیکھیے آپ یہاں شروع ہو رہے ہیں. جس سے محبت کر رہے ہو. ایک روایت سناؤں آپ کو. روایت کہتی ہے کہ اذا رأيتم العلماء محبا لدنیاہم فاتہموہ علی دینکم. اگر دیکھو علماء کو کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، فاتہموہ علی دینکم، ان سے اپنا دین بچاؤ. ہم کو علماء بحث نہیں ہے، ہم کو محبت کا کرشمہ کیا ہے. کیا کہا روایت نے؟ اذا رأیتم العلماء، جب دیکھو علماء کو کہ محبا لدنیاہم، یہ دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں، فاتہموہ علی دینکم، اپنا دین ان سے بولیے کیا ہے بچا لو. کیوں؟ اب وجہ بتائیے امام نے. اس لیے کہ محبت کا قانون یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے اشارے پر چلتا ہے، اس کو محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب اگر کسی عالم کو دنیا سے محبت ہے تو وہ دنیا کے چکر میں رہے گا، تمہارے دین سے اس سے مطلب. تو ہم کو اس حدیث سے بحث یہ کہ ایک بات امام نے یہ بتایا کہ محبت کی تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کیا ہے اس کی مرضی کے خلاف. ایک مثال دے دیں. صلوات پر محمد. تو صاحب جو ہے وہ فیضان کی شادی ہو گئی. لوگ کہنے لگے بہت عبادت کر لیا. اچھا بہت زیادہ عبادت بھی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا اور بھی کام ہونا چاہیے. تو فیضان کی شادی ہو گئی. اس کے بعد فیضان کو اللہ نے ایک بیٹا دے دیا. بیٹا ہو گیا 15 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا. کم وقت کو جو ہے وہ بڑا شوق کرکٹ کا. کیا نام ہے دعا لڑکے کا؟ چلو محمد علی رکھ دیتے ہیں، یاد رکھنا اس کو. صلوات پر محمد. اب محمد علی اس لیے ہے نا، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس. اس چیزیں ہیں. اس نے کہا مولا ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ ہم نے کہا بالکل. ایک شخص آیا، امام نے کہا تمہارا لڑکا ہوا ہے؟ کہا جی مولا. کیا نام رکھا تم نے؟ کہنے لگا مولا محمد. روایت کہتی ہے امام صادق علیہ السلام نے ہاتھ رکھا سینے پر، فرمانے لگے محمد محمد محمد، جھکتے چلے گئے. آپ سمجھے؟ ایک روایت میں اگر کوئی نظر کر لے کہ میں اپنے ہونے والے بچے کا نام محمد یا علی رکھوں گا انشاءاللہ بیٹا ہوگا، ہم نے دونوں ملا کے رکھ دیا. محمد علی رکھنے کا سبب یہی ہوا ہے. ایک اور صلوات پر محمد. تو اب محمد علی ہو گئے کتنے دن کے؟ 15 سال کے. کرکٹ کا شوقین. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کرکٹ کی کاف نہیں معلوم، ان کو پتہ ہی نہیں کیسے لکھا جائے گا کہ کیوں سے ہے، لیکن لڑکا تھا بڑا شوق اس کو. معلوم ہوا صاحب انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل میچ چل رہا ہے ورلڈ کپ، اور گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے. مان لیتے ہیں کہ آپ کی بیوی پان کھاتی ہے.
اس کو مان کے چلیں گے ورنہ بھی مثال خراب ہو جائے. تو اب جو ہے وہ دادی اماں جو ہے، یہ 20 سال بعد کی بات ہے بھائی، آج کی تھوڑی ہے، تب تک وہ بڈھی ہو چکی ہوں گی، ابھی مت سوچنا. تو وہ ذات بیچاری جو ہے ویسے ہی پڑی ہے چارپائی پر جو ہے ان کی اماں دادی محمد علی کی، اور آخری اوور ہے اور 4 یا 5 رن بچے ہیں، پھنسا ہوا میچ ہے کہ نہیں ہے. تب تک محمد علی کی دادی نے کہا اے بیٹا ذرا تمباکو لیاؤ. کون سا لڑکا جائے گا بتائیے آپ؟ جا رہے دندا جا رہے ہیں، ارے شار 9 بال ہو گیا. اے بیٹا سن، آئے ارے دوسرا لے لیا ہوتا. تب تک جو ہے وہ فیضان آ گئے. کیا اماں، اے تمہارا لڑکا کتنا نالائق ہے، اتنی دیر سے اس سے کہہ رہے کم وقت سے تمباکو لیا اور سنتا نہیں ہے. لڑکا زندہ ہے نا، لائیے. گئے لے آئے. یہ صاحب 2 مہینے کے بعد معلوم ہوا صاحب یہاں جو کلکتے میں تو ہوگا نا اسٹیڈیم، یہاں صاحب جو ہے وہ انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ ہے، 500 روپے ٹکٹ ہے. بڑا شوق بیٹا کو. اب دادی کا پیر دبانا شروع کیا. دادا آپ سے بڑی محبت ہے، دادا آپ کو بہت چاہتے ہیں. دادا سمجھ گئی کہ وہ بٹوے میں جو 500 کا نوٹ ہے وہی چکر ہے. ہٹ کم وقت کہیں گا دادا سے بڑی. کہا نہیں دادا، کہ اگر ایسے ہی محبت ہوتی تو جو پچھلے مہینے ہم نے کہا جا کے تمباکو لے آؤ، دوڑ کے گئے ہوتے. ہم کو پتا ہے کہ محبت میں پیر نہیں دبایا جا رہا ہے، 500 کے چکر میں پیر دبایا جا رہا ہے. تو یہ پرانی دادی جن کو پتا نہیں الف گول ہوتا ہے کہ لمبا، ان کو پتا ہے کہ یہ واقعی محبت ہے یا 500 کے چکر میں اظہار محبت ہے. علی جو باب مدینۃ العلم ہے، ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم یہ واقعی محبت کر رہے ہیں یا جنت کے چکر میں اظہار محبت. صلوات بر محمد وآلہ. لہذا اب دھیرے دھیرے میں آ گیا. بچوں میرے، خود تم وسیع سن، بنیاد عشق اہل بیت ہے. لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی بولیے مرضی کے مطابق. اور بتائیں آپ کو پتہ نہیں غزل وزل کا شوق ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے. آپ نے مولانا آپ کہاں پڑھا؟ آپ نے ہندوستانی مدرسوں، پرانے مدرسوں، نئے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے نازنیہ میں پڑھا ہو یا وسیع، نہیں نا، نئے والوں کو تو نئے والوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. یہ ہم لوگوں کو پرانا اب بھی چل رہی ہے ہم لوگوں کے. تو وہ متنبی ایک پرانا شاعر ہے اسلام سے پہلے کا، جس کے اشعار کو کوٹ کیا جاتا ہے دلیل کے طور کے اوپر کہ صاحب یہ لفظ یوز ہوتا ہے، متنبی نے کہا. جیسے ہمارے یہاں نا میر انیس نے کہا، وہی حال ہے متنبی کا. متنبی نے عشق کے بارے میں، مولانا محسن صاحب کو تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، یہ میر صاحب کا کافی دن جو ہے وہ خمسہ بھی پڑھا آتے رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ. تو وہ ہمارا جو ہے وہ کلاس روم اور محسن صاحب کا ملا ہوا ایک کھڑکی ہے. ایک دن اتفاق سے کھڑکی کھلی تھی، وہ متنبی پڑھا رہے تھے. ہم لوگوں کے بس کا نہیں ہے، ہم لوگوں کی لائن دوسری ہے. وہ یہیں کے پڑھے تو ان کے ابا عربی ادب کے ماہر تھے، وہ پڑھا رہے تو یہی شعر پڑھا رہے تھے. مجھے اچھا لگا، کھڑکی کھلی تھی، آواز، میں کان لگا کے سننے لگا. اپنے دل میں کہا کہ مولوی صاحب آپ مدرس ہیں، آپ اس لحاظ سے پڑھا رہے، میرا تو کام ہو گیا، یہ ہمارے ممبر کا کام ہو گیا. شعر کیا ہے؟ پورا شعر بھی آدمی مفہوم سنا رہا ہوں. متنبی جو ہے وہ محبت کے سلسلے میں کہتا ہے عزل العوازل حول قلب الطاعتی. یہ اگر کوئی آدمی کسی کی کچھ ملامت کرتا ہے، رضا کسی کے خلاف کچھ بولتا ہے، تو کبھی کبھی ٹھائیں سے لگتی ہے. آگے کہاں لگتی ہے؟ یہ کیا ہے یہاں؟ دل. تو لوگوں کی ملامتیں بھائی صفدر صاحب اثر انداز کہاں ہوتی ہے؟ دل پر، ہے نا. لیکن جب آدمی کسی کا عاشق ہو جاتا ہے نا، تو آپ اس کو کہا کیجئے، اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. کبھی غور کیا آپ نے کیوں اثر نہیں ہوتا؟ صلوات بر محمد. دنیا میں جو لڑکے جو ہے لڑکیاں محبت کرتی ہیں ایک دوسرے سے، ابا سمجھا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اماں سمجھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ پاگل پن. یہ محبت ہو گئی ہے. تو جب یہ دنیا کی جھوٹی محبت میں اتنا اثر ہے
تو اگر واقعی عشق ہو، واقعی محبت ہو، تو جب محبت ہو جاتی ہے نا کسی سے، تو آپ لاکھ کچھ کہیے، محبت کرنے والے کے اوپر صحت پہ اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سوال ہے نا، کیوں نہیں اثر ہوتا بھائی؟ وہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. اس کا جواب دیا متنبی نے، کہتا عزل العوازل حول قلب الداعی، میرے دل کے ارد گرد عشق کی اتنی زبردست آگ جل رہی ہے، میرے دل کے ارد گرد عشق کی ایسی زبردست آگ جل رہی ہے کہ جب ملامت کرنے والے ملامت کرتے ہیں تو ملامتیں ان کی زبان سے چلتی تو آئیں، جانا کہاں ہے ان کو؟ دل پہ اثر ڈالنے کے لیے، مگر دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اس لیے کہ اس کے ارد گرد عشق کی ایسی آگ چل رہی ہے کہ وہیں جھلس کے رہ جاتی ہے، دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اب سمجھ میں آیا کہ عاشق کو معشوق کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور جب پڑھیے گا تاریخ تو جو واقعاً سچے عاشق ہیں ان کو معشوق کے مقابلے میں حتیٰ زبان کاٹ لی جائے احساس نہیں ہوتا. یہ ہے عشق کا کمال. صلوات محمد، یہ ہے عشق کا کمال، یہ ہے محبت کا. میں جا رہا کہ جو مجلس شروع کرنا ہے، چلو 3 ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے. ایک واقعہ یاد آیا، سنا تو عشق کے اوپر. صلوات محمد. تو صاحب حالات ٹھیک نہیں ہیں، کھل کر کے پیغام بھی نہیں آ سکتا. اتنی سی پرچی آئی ہے 2-3 لوگوں کے نام، اس پہ لکھا ہے جی ہوں. سمجھ گئے آپ؟ لہذا آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک بات بتائیں نا، ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہو گئی ہے، اس کو بھی 1 منٹ کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ ہم ذرا سا فضائل کی مجلسیں پڑھنے لگے تو ہمارے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سب مقصر ہیں، ان کو علی سے اہل بیت سے لگاؤ نہیں ہے، ہم ہی مولائی ہیں. ادھر بھی گڑبڑ ہے کہ اب ذرا سا 2-4 جو تبلیغی مجلس پڑھنے لگے تو بس ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، بقیہ تو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو عشق اہل بیت بھی چاہیے، تعلیم اہل بیت بھی چاہیے، دونوں ملا کے کوئی چیز. یہی جو ہے، آپ بتائیے جو روشنی چل رہی ہے، کوئی ہے اس میں الیکٹریشین؟ کون؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، میں بھول رہا ہوں یار، وہ کیا کہتے ہیں، 2 تار، ایک نیوٹرل اور ایک فیس. خالی فیس سے جلے گی روشنی؟ بولیے، خالی فیس سے لائٹ جلے گی، خالی نیوٹرل سے لائٹ جلے گی؟ فیس بھی ہونا چاہیے، نیوٹرل بھی ہونا چاہیے، ویسے ہی ولایت بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے. جتنی ولایت بڑھتی جائے گی اتنا عمل مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا عمل مضبوط ہوتا جائے گا اتنی محبت بڑھتی جائے گی. اور یہی وجہ ہے ہم کو بچپنے میں کیا پڑھایا گیا؟ چلیے گھوم گئی بات. کیا پڑھایا گیا ہم کو بچپنے میں؟ اصول دین. میں گنتی نہیں پوچھ رہا، یعنی بولیے، یعنی دین کی اصول دین، یعنی دین کی جڑیں. اصل یعنی جڑ، اصول اس کا پلورل ہے جڑیں. ادھر فروع دین، فروع فرع یعنی شاخ، فروع اس کا پلورل ہے یعنی شاخیں. اسلام کو 2 چیزوں بتائی گئی نا، ایک اصول دین یعنی عقائد، فروع دین یعنی اعمال. آپ لوگوں کو اتنا تجربہ نہیں ہے
جتنا میرے پاس ہے. میں وقت نہیں ہے کہ جا کے وہاں دھرنے پر بیٹھ سکوں، ورنہ دل سے کسانوں کے ساتھ میں اس لیے ہوں کہ میں بھی کسان ہوں. صلوات بر محمد. تو صاحب جو ہے وہ ایک گاؤں میرا ہے جہاں جس گاؤں میں لوگ رہتے ہیں بھائی بھائی، اس سے 4 کلومیٹر فاصلے پر ایک گاؤں اور ہے. وہاں سڑک کے کنارے تھوڑی سی زمین ہے، اس پہ ہم نے آم اور امرود کے باغ لگوا دیے. تو آم تو بچا نہیں، 30-32 پیڑ امرود کے رہ گئے. کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک صاحب کے ذمے کیا، دیکھ ریکھ کرتے رہیے بھیا. اب کی مارچ کا حال یہ ہے کہ وہ میں ادھر سے گزرا تو وہ جو دیکھنے والے نے کہا کیا حال ہے ان پیڑوں کا، یا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہنے لگا بھیا کیا بتائیں، آپ کے بھائی صاحب سے کہتے ہیں وہ دوا ڈالنے کے لیے کچھ کھاد. ہم نے چلو اچھا. تو ہمارے ایک رشتے دار تھے جو اس ماہر تھے، ہم نے کہا یار بیٹھو تم بھی گاڑی میں. وہ تھوڑی دور پہ ایک دکان تھی ان کے پاس گئے، بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. دونوں نے صاحب 5100 روپے میں ان کا بل بنا، ہم نے ان کو دیا. اس کو میں نے کہا بھائی لے جاؤ بھائی میرے جڑوں میں ڈال دو. خیر ڈال دی گئی. پھر ہم بھی گئے، وہ اپنا مئی آ گئی، پھر جون آ گیا، پھر رمضان آ گیا، 2-3 مہینہ نہیں گئے. ابھی جو ہے وہ 1-8 مہینے پہلے ادھر سے گزر ہوا تو ہم نے اپنے ڈرائیور صاحب عباس بھائی روکو یار، ہمیں یہ وہی پیڑ ہیں. اتر گئے. وہ صاحب جو اتنا فاصلہ تھا نا وہ بڑھ کے قریب ہو گئے تھے. یہ کیا ہوا اچانک؟ کہ جیسے ہی جڑوں کو مضبوط کیا ویسے ہی شاخیں ہری بھری ہو گئی. کچھ سمجھ میں آیا؟ اصول دین جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے اعمال بڑھتے چلے جائیں گے. صلوات. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم عبادت نہیں کرتے، یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے. اس لیے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو شاخیں دکھائی دیتی. صلوات در محمد. جڑ مضبوط ہوگی، جڑ میں صحیح پانی پڑے گا، جڑ میں صحیح کھاد پڑے گی، شاخیں خود بخود ہری ہوں گی. لہذا اگر کوئی ہم مذہب نماز تو نہیں پڑھتے مگر بڑے مولائی ہیں، غلط کہتے ہیں آپ، بڑے مولائی ہیں. اگر عقیدہ جڑ مضبوط ہوتی شاخ نظر آتی. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے علی والے گزرے ہیں. تاریخ پڑھیے گا آپ، جتنے بڑے بڑے علی والے ہیں اتنے ہی بڑے عبادت گزار ہیں. آپ تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہی کمیل عشق علی میں مارے گئے نا. دنیا جو ہے وہ چھپا سکتی تھی، یہ بھی اپنا بات ختم تھی، لیکن مار دیے گئے. مارے گئے کس جرم میں بیٹا فیضان بھائی؟ عشق علی کے جرم میں نا. دعائے کمیل ان کی یادگار ہے نا. تو یہ ایک چیز یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ وسیع حسن صاحب نماز کے اتنے پابند نہیں لیکن ہے بڑے مولائی. یہی سب سے غلط ہے. اگر مولائی ہوتے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر جڑ مضبوط ہوگی تو شاخیں ہری بھری ہوں گی. نماز نہیں دکھ رہی ہے، روزہ نہیں دکھ رہا ہے، عبادت نہیں دکھ رہی ہے، فروع دکھائی رہے ہیں، اس کا مطلب جڑ میں دم نہیں رہ گیا. عشق پہ سن لیجئے، پھر کل سے آتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو اگر واقعاً آدمی عاشق ہے کسی کا تو عشق کا کمال کیا ہے؟ معشوق کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. سناؤں آپ کو. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ محب علی ہیں؟ آپ محب علی ہیں، عاشق علی ہیں، شیعہ ہیں، عاشق علی ہیں کہ دعوے دار؟ اگر میں ان سے یہ سوال کروں تو یہ پلٹ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ممبر بیٹھ کے جو چاہو گے جس کو چاہو گے ذلیل کرو گے. تم بتاؤ ہم سے یہ سوال. لیکن اگر مولا کسی سے پوچھ لے، یہ صحیح ہے، مولا کسی سے پوچھ لے. آدمی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے پاس، حضرت نے فرمایا کون ہے آپ؟ کون صاحب؟ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کا چاہنے والا عاشق.
امام نے کہا عاشق ہو کے دعوے دار. ہم پوچھیں تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن مولا سے کیا ہو؟ عاشق ہو کے بولیے دعوے دار. وہ چپ ہو گیا. کہنے لگا مولا میں کیا بتاؤں، جانتا ہوں کہ آپ سے محبت ہے، بقیہ میں کچھ نہیں کروں. حضرت نے کہا میں بتاؤں میرا واقعی محب کون ہے؟ اس نے کہا جی مولا فرمائیے. امام نے فرمایا آنکھ بند کرو. بند کیا. چلو آنکھ کھولو. کھول دی. یہ کہاں آ گئے؟ معلوم ہوا فیض آباد سے کہاں پہنچ گئے؟ مٹیا برج میں. تو کلچر بدل گیا، شکل بدل گئی. کشمیر چلے گئے مثلا، تو ابھی اگر ہم آپ کشمیر چلے جائیں یا آپ کے یہاں کوئی کشمیری آ جائے، چینی آ جائے، سمجھ میں آ جائے گا نہیں آئے گا کہ یہاں کا نہیں ہے. تو جب وہاں پہ مولا جی نا بہت دور آ گئے، ہوئی کوفہ نہیں ہے، بہت عرب سے باہر. وہ سامنے گوشت کی دکان ہے. کا جی مولا کا جاؤ اس کے یہاں سے یہ لو پیسہ ذرا گوشت خرید کے لے آؤ. گیا. بھائی صاحب ذرا آدھا کلو گوشت دے دیجیے گا، 1 کلو جو بھی رہا نہیں مانا. تو دکاندار پیسہ دیا، گوشت لو جاؤ. لیکن اب دکاندار لے گیا. دکاندار بھائی صاحب آپ یہاں کے نہیں لگتے. اس سے کیا مطلب؟ بھائی تم پیسہ دو سامان لو جاؤ، لیکن یہ ہے عاشق علی. بھائی صاحب آپ یہاں کے نہیں، میں اپنی زبان میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. کہا جی ہاں. کہیں باہر سے آئے ہیں کیا؟ کہا جی. کہاں سے؟ کوفے. آئے جیسے اسے کرنٹ لگ گیا. کوفہ؟ کون کوفہ؟ وہ جہاں میرا مولا رہتا ہے. کہاں؟ کہنے لگا یار کوفے سے آئے ہو؟ کہاں؟ کہ پھر گوشت کیوں خرید رہے ہو؟ کہ کیوں کوفے والے گوشت نہیں کھاتے؟ کا مطلب میرا یہ ہے کہ بھائی کوفے سے آئے ہو نا، میرے مولا کے شہر کے ہو، میرے مہمان ہو، تم کیا کرو گے پکا کے؟ چلو. تو اب یہ سوچنے لگا کیا کریں. مولا کو اگر یہ اپنے کو ظاہر کرنا ہوتا تو ڈائریکٹ نہ آ جاتے، مجھے کیوں بھیجتے؟ تو وہ لگانے بھائی صاحب معاف کیجئے گا، وہ اس میں چکر یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں. اس نے کہا ایک صاحب نہیں 2 صاحب ہیں، تو وہ بھی مولوی والے نا. اچھا وہ کیا کہے اگر مولا والے نہیں، خود مولا ہے؟ یہ دونوں آدمی گھر لے کے آیا. بیوی کے پاس گیا. بہت بڑھیا بڑھیا کھانے کا انتظام کرو، بہت زبردست مہمان کوفے سے آئے، مولا کے شہر سے آئے ہیں. اس کے بعد آیا. اب اسے کیا پتا کہ مولا بھی ہے اس میں، وہ سمجھ رہا کوفے کے 2 لوگ ہیں، کبھی دیکھا تو ہے نہیں. کہنے لگا صاحب آپ لوگ آرام کیجئے، میں تھوڑا دکان ہو جاؤں. دیکھیے ایک چیز جو دین کہتا ہے نا، مہمانداری اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ، بزنس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. روایت کہتے ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، اللہ فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا. یا تو پڑھائی کرو، نہیں تو جا کے کام کرو. ابا کے پیسے پر بیٹھ کے جو ہے وہ ورلڈ کپ دیکھنے کو اللہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے. صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ. اللہ تو آپ لوگ آرام فرمائیں، میں ذرا دکان ہو یا ہم جاؤ. وہ دکان چلا گیا. اس آدمی کے 2 لڑکے تھے. جیسے یہ ہے نا، یہ ہے مثلا دونوں بھائی آ گئے. تو اب مولا کو تو بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہی تھا، تو باتوں باتوں میں گھل مل گئے. تو بچے کہنے لگے صاحب کھانا رات میں ساتھ میں کھائیے گا ہمارے. مولا نے اچھا بچوں کو شوق ہوتا نا بڑوں کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھے ذرا. مولا نے کہا ٹھیک ہے. وعدہ کہاں وعدہ، بات ختم ہو گئی. مغرب کا وقت آنے والا ہوا، اس نے دکان بند کی، گھر آ گیا. کہنے لگا صاحب آپ لوگوں کا کیا کہنا، آپ لوگ تو روز مولا کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، ہم تو بہت دور ہیں، ہم کو کہاں ملے. تو مولا نہ صحیح، آپ لوگ آ گئے ہیں تو مولا کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، میرے لیے یہی ہو. اب اس کو کیا پتا کہ مولا ہی ہے. عشق اگر سچا ہو نا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، گھر آ کے نماز پڑھا کے چلے جائیں گے. زور دیکھیا ہو گئی. نماز کے بعد یہ ہوا کہ دسترخوان لگے، جو ہے دسترخوان لگنے لگا. تب تک گھنٹی تو تھی نہیں زمانے میں. دق الباب یہ نکلا. ابھی تمہارے لڑکے دیکھا سپاہی کھڑے ہیں، جو بھی پہلے سے
شکایت رہی ہو، جو بھی رہا ہو وہ تو اس کی تفصیل نہیں معلوم. تو دروازہ کھولا، لڑکے کہاں ہے صاحب کا؟ بلاؤ. وہ دونوں لڑکے بیچارہ، اس کو کیا پتا کیا ہونے والا، پتہ نہیں کیا ان سبوں کو شکایت تھی. وہ صاحب تلوار تو لیے ہی تھے، دونوں بچوں کے سر میں. آپ بتائیے اس میں جو صاحبان اولاد ہیں، کسی کا بیٹا اچانک مار دیا جائے چلائے گا کہ نہیں؟ وہ اپنا پھر مستقبل نہیں دیکھے گا، لیکن جانتے ہیں کیا کہ لاش لے کے آیا. اچھا باپ اگر برداشت بھی کر لے رضا بھائی، تو ماں چپ 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 چپ، خبردار، بہت زبردست مہمان ہیں، کوفے سے آئے ہیں، جب تک کھانا نہ کھا لیں آواز نہ نکلے. کچھ سمجھے آپ کیا ہوا؟ ہم ہی آپ کسی کے گھر اگر چلے جائیں اور مان لو کہ آپ کے چلے ہیں، بھوکے ہیں، کیا ہے، تو پہلے یہ لوگ کھانا وانا کھا لیں، لاش سائڈ میں رکھ دیں گے باقاعدہ نارملی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، دسترخوان لگ گیا. اس کا نام ہے عشق. جبکہ درمیان میں علی نہیں ہے، ابھی تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو بکوفے کے رہنے والے ہیں. چونکہ میرے مولا والے ہیں اس لیے. بسم اللہ، نوش فرمائیے. کچھ یاد ہے آپ کو بچوں سے کیا وعدہ تھا؟ بسم اللہ نہ. کیوں؟ صاحب آپ تو دکان چلے گئے تھے، ہمارا بچوں سے وعدہ ہو گیا تھا کہ کھانا ساتھ کھائیں گے. کہنے لگا آپ لوگ کھا لیجیے، بچے ہیں، تھک گئے، سو گئے. اچھا امام کو تو کل پتہ ہے نا، شاید آئے ہی اس لیے ہوں، مشکل کشا ہے نا، تو مشکل پڑھنے کے پہلے آ گئے. کہنا بلاؤ. اب وہ بیچارہ بہانے گڑھتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے. اور یہاں تو پتہ، جب دیکھا ہے کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے تو کہنے لگا صاحب بات بتائیں. بولو. جس علی کی محبت میں ہم نے آپ لوگوں کو مہمان ٹھہرایا ہے، میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے. عشق علی کے جرم میں ان کا قتل ہو چکا ہے. میں اتنی سی بات ہے، اتنے کے لیے اتنی دیر سے تم گھما رہے تھے. سب کیا کرتے جو ہے وہ آپ لوگ کھانا. لاش کہاں ہے؟ لے آیا لاش. لاش رکھی گئی، سر جوڑا گیا. اللہ جتنا شکر ادا کیجئے خدا کا نا، کم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے. 2 رکعت نماز پڑھی میرے مولا نے. کہتے ہیں ابھی آخری سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا، سجدہ شکر سے. کتنے میں وہ بچے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے اٹھ بیٹھے. تو اب تک سلسلے وار مجلسوں کا خلاصہ سنیے. آج یہ مقدمات سب تمام ہو گئے، کل سے ہوگا کہ اہل بیت چاہتے کیا ہے نا. کل سے یہ بات ہوگی امام سلام اللہ علیہم اجمعین ائمہ ہمارے چاہتے کیا ہے. ہمارے وجود کا مقصد عبادت ہے. عبادت جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن وہ عبادت بھی کافی نہیں ہے جب تک اخلاص کے نہ بغیر ہو، جب تک شرک سے جو ہے وہ الگ نہ ہو. اور اگر خلوص کے ساتھ بھی ہے، بغیر شرک کے بھی ہے، لیکن عشق اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی مطلب اور فائدہ نہیں ہے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، کل سے تک ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، لگا پھینکنے مسئلہ کے ساتھ، ہم مٹیا برج سے آ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو کیا حال ہے؟ ارے مولا مٹیا برج میں ایسے چاہنے والے ہیں آپ کے. ارے صاحب 1 محرم سے لے کے نا 8 محرم تک مولا کوئی دن خالی نہیں جاتا جس دن فردوس محل مجلس نہ ہوتی ہے. انہیں امام باڑے میں قصر البقاء مجلس نہیں ہو، وہ شاہی امام باڑے بڑے بہت بہت چاہنے والے ہیں آپ کے. حضرت نے کہا کہ حل یعطف الغنی علی الفقیر، تو یہ سب تو کرتے ہیں، ایک بات کا جواب دو، کیا یہ مٹیا برج والے حل یعطف الغنی علی الفقیر، مالدار لوگ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ مولا سب اپنے اپنے یاد رکھو.
اچھا، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کسی نے کسی کچھ کہہ دیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو جس سے ہوئی ہے غلطی اس کو یہ لوگ معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ارے مولا بس چلے تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جیل کرا دیں، جو ہے وہ عمر قید کرا دیں، آپ کہہ رہے ہیں معاف کرنے کا جذبہ؟ حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، ہمارے شیعہ یہ نہیں ہیں، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو خود نہیں غریبوں کو لے کے چلے، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ اگر ان پر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ صلوات بر محمد اور اب کل سے 3 مجلسیں انشاءاللہ آئیں گی، مگر میں ٹائیفائڈ سے اٹھا ہوں، صحیح بات ہے نا، 1 گھنٹے کے بعد تھک جا رہا ہوں، اسی لیے میں نے اپنے جو ہمارے اس انجمن کے پروپیگنڈا سیکریٹری ہیں، کیا نام ان کا، آشیش صاحب، آشیش بھائی سے میں نے کہا بھائی باہر اعلان کر دو سوائے عشرے کا کوئی مجلس نہیں پڑھوں گا، تو کہنے لگے میری، میں نے کہا لو، جس کو لگا رہے تھے کہ منع کرو وہ خود ہی لے کے کھڑا، وہ ایک تھوڑی سی برابر نے، تو ہم کو کیا قصہ کہانی پڑھتے رہیں گے 12 بجے تک، تھوڑی سی ہے یہ کمزوری بات ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور یہ چیز اہل بیت نے کر کے دکھلایا ہے، معافی کا جذبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بس 2-3 جملے مسائل کے سن لیجیے اور ختم دعا۔ اتفاق سے کہاں گئے جو آج سوز خوانی کر رہے تھے، مرثیہ پڑھ رہے تھے، چلے گئے کیا؟ آپ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ جناب علی اکبر کے حال کا نا، اللہ اللہ اللہ۔ چلیے ان کے مرثیے سے جوڑ لیتے ہیں، کتنے جو ہے وہ جناب علی اکبر کا نام کیا تھا؟ علی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ علی۔ جناب اصغر کا نام کیا تھا؟ علی۔ لٹا ہوا قافلہ دونوں جگہ کے لیے ہے، کوفے میں میرے ابن زیاد کے لیے بھی ہے، یزید کے لیے، مشہور ہے کوفے کا۔ جب کوفے یہ قافلہ پہنچا نا، ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی جو ہے وہ فون آتا ہے اکثر، مولانا لڑکا پیدا ہوا کوئی نام بتائیے، ارے بھائی یہ 7 محرم چلو قاسم، نہیں وہ تو ہمارے چچا کے لڑکے کا نام ہے، اچھا یہ وہ تو ہمارے، تو ہم لوگ خاندان میں ٹکرانے کا وہ کرتے ہیں، لیکن مولا کے جتنے کے ہیں، سمجھئے اب سمجھے کیوں محمد علی رکھا ہے میں نے، مولا کے جتنے لڑکے ہیں امام نے سب کا نام کیا رکھا؟ علی۔ چنانچہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا نا، شمر ملعون خدا لعنت کرے، اس نے جو ہے وہ تعارف کرانا شروع کیا، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ امام سجاد تک کہتا ہاذا علی ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے علی ہیں۔ ابن زیاد کہتا کیا علی؟ تو کیا علی کو کربلا میں مارا نہیں گیا؟ میں سنا تھا کہ علی مار دیا گیا۔ امام نے فرمایا کان لی اخ یقال له علی ابن الحسین قتلہ الناس، میرا ایک بھائی اور تھا جس کا نام علی تھا، مار دیا لوگوں نے اس کو۔ ایسی دشمنی ان سبوں کے اندر تھی نا، بھول کے کہتا کتنے علی نام کے ہیں تمہارے گھر میں؟ جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں سن، میرے باپ حسین کو اپنے باپ علی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر خدا حسین کو 100 بیٹے دیتا، حسین سب کا نام علی ہی رکھتے۔ سمجھ گئے؟ بیٹا آج کی مجلس یہ یاد رکھنا، محمد علی، یہ مذاق میں نہیں کر، اب تو مصائب میں، اگر خدا میرے باپ حسین کو 100 بیٹے دیتا، میں سب کا نام بولیے علی رکھتا۔ تو کتنے اسباب مہیا ہیں یہاں محبت کے، ایک باپ کے ہم نام ہے نا، 2 بیٹا ہے نا، خود ہی فرمایا ہے نا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تو دوسری محبت کا سبب کیا؟ اولاد۔ تیسری رسول اللہ کا شبیہ، خود فرماتے ہیں نانا اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا، اے نانا
خدا جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظر نہ ہلے اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا. اب سمجھ میں آیا کتنے اسباب ہیں محبت کے. چنانچہ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر میدان میں چل. اچھا جو منظر ہے نا کربلا کا صبح سے جناب علی اکبر کے دماغ میں کیا ہوگا؟ آج اجازت مل جاتی نا بتاتا ان ظالموں کو کہ علی کے گھرانے کے شیر کے یہی تو صبح سے ہوگا. اور جب اجازت ملی ہے خدا خدا کر کے تو یہ کتاب کی چیز نہیں ہے. عقل سے سوچیے کس جذبے کے تحت کس جوش کے ساتھ اکبر نے گھوڑے کو دوڑایا ہوگا. 57 سال کا بھوکا پیاسا بوڑھا باپ اس گھوڑے کی رفتار کے برابر دوڑ سکتا ہے؟ چنانچہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا نا. کوشش کی نہیں دل مانا چل پڑے گر پڑے. جیسے ہی گرے آئے بابا اتر گئے. ہاں آپ تو اجازت دے چکے تھے آپ تو رخصت کر چکے تھے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. ٹھیک ہے میرے لال جاؤ میں تم کو جانے سے منع نہیں کرتا لیکن ایک بات میرے لال جب تک سامنا لینا مڑ مڑ کے اپنی شکل دکھلاتے رہنا. چلے گئے. بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ امام آ کے در خیمہ پر بیٹھ گئے. کہتے ہیں ماں نے نگاہیں گاڑ دی. کس پر؟ امام پر. باپ ہے نا میرے بچے کو کچھ ہوگا تو چہرے سے ظاہر ہو جائے گا. اچانک امام کا رنگ بدلا. لیلا تڑپی. خیر تو ہے؟ فرمایا دعا کرو بڑا زبردست پہلوان آیا ہے. اللہ اکبر. دعا ہوئی. اکبر واپس ہوئے. آج دو ایک بات دیکھیں کہ پھر کل اس کو مکمل کرتا. اکبر واپس آئے. میں نے کتاب جو پڑھی ہے اس میں لکھا ہے عاشور 100 آدمی. جب حضرت علی آپ بھی ذاکر سنیے اس کو. جب حضرت علی اکبر واپس آئے ہیں نا تو میں نے جو پڑھا ہے کتابوں میں وہ یہ کہ 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے. یہ عرب لوگ جو ہے نا یہ ذرا دھن سے مصائب پڑھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو اکثر میں ان عربوں کو لگا کے کبھی کبھی سنتا ہوں مصائب کو. تو اس میں کوئی عرب تھا جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا. اب اس نے کہاں دیکھا میں نے نہیں دیکھا لیکن اس نے کہیں دیکھا ہوگا نا پڑھا کہ جب علی اکبر پلٹے 200 لوگوں کو مار کے پلٹے. چلیے ہم اگر اس کی بات نہیں مانتے 100 جو کتابوں میں نے پڑھا ہے یہ 100 لائن لگا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ اکبر آئے اور سب کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کا. اس کے لیے فنچ سب سیراب ہیں. اکبر بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں لیکن روایت کہتی ہے جب پلٹے ہیں 100 یزیدیوں کو مار کے بلا زخم کھائے باپ کے پاس آئے ہیں. مصائب میں بھی مثال کوئی بری چیز نہیں ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. آپ کا بھائی آپ کا بھتیجا آپ کا بیٹا چھوڑیے آپ کے خاندان کا نہیں آپ کے مٹیا برج کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے آپ کا محلے کا ہے کراٹے میں بڑا ماہر ہے 25,000 کی بات نہیں ہے 25 لوگوں میں 12 بجے رات کو کسی گلی میں پھنس جائے اور 25 کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے چاہے پورا محلہ واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا پورا خاندان واہ واہ کرے. ایوارڈ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ ذرا اس کے باپ سے پوچھئے جہاں بیٹھے گا وہاں شروع ہو جائے گا. ارے اس سال وہاں 25 آدمیوں میں گر گئے ماشاءاللہ ہے یا نہیں ہے؟ باپ جہاں جائے گا وہاں بیٹے کی شجاع. ایک مظلومی بتائیں آپ کو کربلا والوں کی. کربلا والوں کی ایک سب سے بڑی مظلومی یہ ہے کہ حضرت علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں ان کی شجاعت بیان ہوتی ہے. خیبر خندق پڑھا ہے لوگ جوش میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں نا علی کی. عباس کی شجاعت کہاں بیان ہو علی اکبر کی شجاعت کہاں بیان ہو. یہ ایک بڑی مظلومی کربلا والوں کے ساتھ ہے. آپ کا بیٹا اگر 25 لوگوں کے درمیان گھر کے بلا زخم کھائے آ جائے باپ کتنا خوش شاباش میرے لال خاندان کی لاج رکھ لی خاندان کی آبرو رکھ لی
بولو بیٹا کیا چاہیے انعام میں، ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ حسین کا بیٹا بھوکا تھا، حسین کا بیٹا پیاسا تھا۔ یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ جب اکبر آئے ہیں 100 کو مار کے، امام کو پوچھنا چاہیے تھا شاباش میرے لال، علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے انعام میں، ہے نا؟ لیکن مولا کیا پوچھتے؟ اکبر نے ایسا سوال کر لیا کہ آقا کا کلیجہ کباب سناؤں آپ کو۔ آنے کے بعد باپ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، فرماتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا اس پر سی اسلحے کا بوجھ، اے میرے باپ تھوڑا سا پانی اگر مل جائے تو آج بتا دیتے ان کو علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے۔ کیا کرے میرا مولا؟ ہے کہیں پانی کی سبیل؟ ہے کہیں پانی؟ روایت میں ایک جملہ صرف ہے، آرام سے سن لیے بقول عبادت بھائی کے بارش ہو رہی، کہاں جائیں گے آپ؟ سنیے چلیے، یہی جو اطمینان سے پڑھتا ہوں 2 منٹ۔ اللہ اکبر، کیا کرے میرا مولا؟ کیا جواب دے؟ روایت میں ایک جملہ ملتا ہے اور روایت میں صرف اتنا ہے، بقیہ جو ہے نا وہ ارباب مقاتل کے اپنا خیال ہے۔ جملہ صرف اتنا ہے، جب اکبر نے پانی کی بات کی نا تو امام نے بس ایک فقرہ فرمایا، بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان لے آؤ میرے منہ تک، صرف اتنا جملہ ہے۔ اب اس کے بعد ارباب مقاتل اپنی اپنی عقل لگاتے ہیں، کیوں کہا امام نے؟ کوئی کہتا ہے امام اس لیے زبان مانگ رہے تھے کہ بتا سکیں بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، وہی زبان کھینچ لی۔ ایک بزرگوار نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بات کہ امام بتانا چاہتے ہیں، اکبر کو سارے حالات معلوم ہیں، پتہ ہے میرا باپ بھی پیاسا ہے میرے ساتھ ساتھ مجھ سے پہلے سے، یہ مقصد نہیں تھا امام کا۔ پھر اب انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے، پھر وہی کل والی بات، دعا کیجئے اللہ سے کہ میں بات سمجھا سکوں جو اس بزرگوار نے فرمائی ہے۔ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے جب خدا کسی کو اولاد دیتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اس ممبر سے آدمی کیا کیا نہیں دیکھتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو ٹیک لگائے وہاں بیٹھے ہیں، اتنا بڑا بچہ ان کا گود میں ہے، تو میں نے دیکھا باقاعدہ سر پہ ناک رکھ کے باپ کو اپنے اولاد کا سر سونگھتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا۔ تو کیا ہے جب اللہ انسان کو اولاد دیتا ہے نا، بچہ 2 سال کا ہے 1 سال کا ہے، کرتا جبکہ تمہارا باپ بھی بچپن میں تمہارے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا، اب کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ باپ کو جوان بیٹے کو چومتے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے۔ سمجھا لے گیا بات؟ جب اکبر پلٹے ہیں مقتل سے، حسین کی محبت نے جوش مارا، حسین کیا کرے صدقے جائیں ان سوکھے لبوں کے، مولا بہانے کی تلاش میں تھے کہ تب تک اکبر نے کہہ دیا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، حسین تو بہانے کی تلاش میں تھے ہی، فرمایا بیٹا ذرا اپنی زبان پر لے آؤ، حسین پیاس نہیں بتانا چاہتے تھے، دینا چاہتے، اپنے بچے کے سوکھے لبوں کو سمجھ گئے آپ نے؟ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میں سمجھا سکا۔ جزاکم ربکم،
آخری بات اور ختم دعا. اکبر نے زبان دی, کھینچ لی. بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں, ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مثال اور مجلس تو ہاں. یا اللہ, یہ جتنے مرد عورت اس مجلس میں ہیں آج پالنے والے, اکبر کے صدقے میں سب کی اولاد کو سلامت. یا اللہ, ہم سب کی اولاد کو اکبر کے صدقے میں ہماری عزت و آبرو کا سبب قرار دے, ان کو ہماری نجات کا وسیلہ قرار دے. خدا نہ کرے کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے, خدا نخواستہ ایسی بیماری جو لا علاج ہے, کینسر ہو گیا, گردہ خراب ہو گیا, یہاں گئے وہاں گئے, بمبئی گئے, کلکتہ گئے, دلی گئے, لندن گئے, جو کچھ زمین جائیداد الیٹ فلیٹ تھا سب بک گیا. اور اس کے بعد ڈاکٹر کا جواب کیا؟ لے جائیے بھیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, کل یا پرسوں. اب باپ لے کے چلا آیا, قرضے میں اٹا ہوا, باورچی خانے میں جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی قرضے پر آیا ہے. ماں باپ کا ہاتھ خالی ہو گیا. یہ بھی پتا ہے کل تک بچہ مر جائے گا. اللہ سب کی اولاد کو خدا سلام. ایک طرف ماں بیٹھی ہے, ایک طرف باپ بیٹھا. کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے افاقہ ہوتا ہے. لڑکے نے آنکھ کھول دیا مرتے ہوئے, پاپا بیٹا سیب. رکیا ماں کی طرح, اماں لال انگور. جہاں کبھی نہ گئے ہوں گے ماں باپ ان کے پاس چلے جائیں گے, اتنا دے دو, ادھار دے دو, میرا بیٹا مر رہا ہے, اس کی خواہش سے. ارے میرے مولا سے زیادہ پہنچ گئے آپ نے, اور میں تمہارا برتن دھل کے ادا کر دوں, میں تمہاری مزدوری کر کے ادا کر دوں گا. مرتے ہوئے بیٹے کو مجبور سے مجبور باپ یہ نہیں کہتا, بیٹا جاؤ جنت میں سیب ملے گا, جاؤ جنت میں انار ملے گا. جیسے تیسے ادھار لے کے اولاد کی خواہش پوری کرتا. لیکن ہائے میرے مولا, کربلا میں حسین کیا کریں, انگوٹھی اتاری, فرمایا بیٹا اس کو دہل میں رکھ لو, جاؤ نانا حوض کوثر پر سیراب. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اپنے اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کر کے, پتہ نہیں کس کی روح خوش ہو جائے ہمارے اس فاتحے سے, اور پلٹ کے وہ ہم کو دعا دے دے, ہماری دنیا میں اس کا فائدہ ہو جائے, لگ جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، خاص کر کے وہ مؤمنین و مؤمنات جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ہم لوگ جوان مرد و عورت جو اس مجمع میں موجود ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا